آپ حضرات کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم قرآن و حدیث طیبات سے مختلف ایمان افروز واقعات اور قرآن و حدیث طیبات میں سے کچھ چیزیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ چند نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جس قدر پستی کی طرف جا رہا ہے، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا تباہ ہونے سے پہلے، دنیا کے ختم ہونے سے پہلے 3 قسم کے خسف ہوں گے، یعنی کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے جیسا کہ مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب، یہ 3 مقامات ہوں گے جہاں پر 3 افراد الگ الگ یہ زمین میں زندہ دھنس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، دین کا جو علم اٹھ جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم بالکل عام ہوگی، مگر اس پر عمل جو ہے ختم ہو جائے گا کہ علماء کرام کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء کرام ہوں گے مگر ان پر عمل جو ہے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دین پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، علماء موجود ہوں گے۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کافی سارے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے چینلز بھی بنائے ہوئے ہیں، اور ان کی اپنی تقاریر بنا کر وہ صرف فنی کلپ کے طور پر ڈالتے ہیں، ورنہ دین کے طور پر، اصلاح کے طور پر نہیں ڈالتے ہیں۔ منبر رسول کو انہوں نے صرف تماشا بنایا ہوا ہے۔ یہ صرف اور صرف قیامت کی نشانی ہے، ہم ہوں گے، اس طرح آہستہ آہستہ یہ سلسلہ مستقل ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ جہالت کی کثرت ہوگی، جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یعنی علم ہوگا مگر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جہالت پھیل جائے گی، گمراہی پھیل جائے گی۔ اور فرمایا کہ قیامت کے قریب ترین زمانوں میں زنا کی اس قدر زیادتی ہو جائے گی کہ زنا بالکل عام ہوگا، کہ جیسے گدھے اور گھوڑے کھلے عام باہر کھلے بازاروں میں، پبلک پوائنٹ پر، گراؤنڈوں میں آتے جاتے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کھلے عام جمع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا، اور یہ بھی نشانی مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے۔ آپ حضرات مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں، کھلے عام بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی روکنے والا ہے، کوئی پابندی کرنے والا ہے، تو مساجد کے سپیکر پر پابندی کرنے والے ہیں، ورنہ بے حیائی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ تو لازمی سی بات ہے، جب ایک مرد کے سرپرستی میں درجنوں خواتین اس کی سرپرستی میں رہیں گی، تو وہ مرد صرف کماتا ہی رہے گا، دنیا میں چکروں میں پڑا رہے گا، اس کو نماز روزہ کی اور اس طرح کے معاملات کی اس کو کوئی پرواہ نہ ہوگی، کیونکہ اس کو ہوش نہیں ملے گا، اس کو ٹائم بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب قیامت کی نشانی ہے۔ ایک مرد کے سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ بڑے دجال کے علاوہ اور بھی 30 دجال ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کچھ گزر بھی چکے ہیں، اس وقت موجود بھی ہیں، ابھی آنے والے آئیں گے بھی، جن میں 30 مکمل اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ آئیں گے۔ اور جیسا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب اور طلیحہ بن خویلد اور اسود، اور اسی طرح ایک عورت تھی سجاح جس کا نام تھا، اس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا مگر بعد میں اسلام لے آئی تھی۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی بھی۔ یہ 30 دجال جو اللہ کے نبی نے آج سے 1500 سال 1450 سال پہلے ہمیں جو بتا دیے تھے، وہ سب کے سب ضرور آئیں گے، اور اللہ کے نبی کی باتیں مکمل طور پر سچی ثابت ہیں۔ اور فرمایا کہ مال کی اس قدر کثرت ہوگی کہ نہر فرات، دریائے فرات کے جتنے بھی خزانے ہوں گے، وہ سب کے سب دریائے فرات باہر اگل کر پھینک دے گا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہاں تک بتایا گیا ہے، وہ مال کے خزانے تھوڑے بہتے نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ ہوں گے، یہاں تک کہ فرمایا کہ سونے کے پہاڑوں کے پہاڑ دریائے فرات نکال کر باہر پھینک دے گا۔ اور مال کی اتنی کثرت ہوگی، جیسا کہ آپ حضرات آج بھی آپ حضرات مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں کہ امیرو کبیرو عیاشوں کے گھوڑے اور کتے دودھ اور سیب کھاتے پیتے ہیں، اور غریب کے بچے بیچارے، چھوٹا بچہ دودھ کے ایک گھونٹ کے لیے ترستا ہے، ایک روٹی کے نوالی کے لیے ترستے ان کی رات ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ نیند آ جاتی ہے، اور صبح پھر وہی روٹی کے بارے میں ترستے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ خزانہ بہت زیادہ ہوگا، مال بہت زیادہ ہوگا، مگر کوئی غریب کا حق ادا کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ جیسا کہ مٹھی میں انگارہ لینا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے،
صاحب ایمان اپنے ایمان کو اس طرح جو ہے بچا کر رکھے گا جس طرح مٹھی میں انگارہ لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، لہذا دین پر قائم رہنا بھی اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ آج وجہ ہے کہ قیامت کی نشانی میں یہ بات بھی پوری ہو چکی ہے، جتنے بھی اہل دین ہیں اور جو سچے ہیں، ماننے والے ہیں اور واقعی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو کتنی اذیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو پر جو ہے مشق ستم رچائی جاتی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شرم و حیا عطا